السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے نفلی نماز کے متعلق ہمارا سبق جاری اور ساری ہے. نماز وتر کے متعلق ایک بات جو تھی وہ کل میں نے نہیں بتائی کہ جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اور کئی مرتبہ یہ غلطی ہو بھی جاتی ہے کہ وتر پڑھتے پڑھتے شیطان جو ہے وہ ہمارا ذہن کسی اور طرف لے جاتا ہے. تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھ کے یا رکوع سے پہلے وتر کی دعا نہیں پڑھی جاتی، اور پھر ہم جب رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں یا سلام پھیر دیتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم دعا پڑھنا تو بھول گئے. پھر اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر ہی نہیں ہوا، دوبارہ وتر پڑھنا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی ہو گئی تو دوبارہ سجدہ صاف کر لیا جائے. یہ دونوں چیزوں کے متعلق کہیں پہ بھی نہیں. وتر جو ہے، جس طرح میں نے پچھلی کئی احادیث میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے. تو اس میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اگر یہ بھول جائے یا رہ جائے تو وتر ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ وتر آپ کے نہیں ہوں گے، وتر ہو جائیں گے. تو یہ ایک جو ہمارا کافی جو یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ یہ ہو گیا، بعد میں یہ کہتے وتر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو آج کا جو جس طرح کل تو میں نے کہہ دیا تھا کہ جو وتر کے متعلق بات مکمل ہو گئی تو یہ رہ گئی تھی، تو میں نے کہا آج دوبارہ جو ہے اس کے متعلق بات کر لوں. تو لیکن جو آج کا جو ہمارا مین سبق تھا وہ اشراق کی نماز، جس کو اکثر ہمیں یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ اشراق کی نماز ہے وہ جو سورج نکلنے کے فوراً بعد ہے. اس کے بعد اشراق کی نماز ایک علیحدہ ہے. اس کے بعد اگر نماز پڑھنی ہے وہ چاشت کی نماز ہے. پھر کہتے ہیں ضحیٰ کی نماز ہے. پھر کہتے ہیں اوابین کی نماز ہے. تو ہم نے نمازوں کو علیحدہ علیحدہ کیا. حدیث میں اسی ایک ہی نماز کے کئی نام آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چاشت کی نماز جو ہے یہ عربی میں اس کا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہے، کیونکہ چاشت لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے. عربی کا لفظ جو ہے وہ اشراق کا ہے یا تو ضحیٰ کا ہے. تو یہ جو چاشت کا لفظ ہے یہ عربی کا نہیں. تو ویسے بھی جو اشراق کی نماز ہے تو یہ اس کا پہلے پڑھیں، درمیان میں پڑھیں یا زوال سے پہلے پڑھیں، سب کا سب ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں. تو یہ اس نماز کا یعنی کہ مقصد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل کی جو حدیث ہے اس میں بیان کیا جائے گا. لیکن آج جو ہے اس کی رکعات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 بھی پڑھ لی جائے وہ کافی ہیں یا اسے زیادہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کر 8 تک اس کی رکعات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چاشت کی نماز ہیں، اشراق کی نماز ہیں یا ضحیٰ کی نماز ہے، جو زیادہ تر جو حدیث میں الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ صلاۃ الضحیٰ یعنی ضحیٰ کی نماز کا. تو یہ جو اس کی اصل رکعات ہیں وہ 2، 4، 6، 8 اس سے آگے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو پڑھی ہیں وہ 8 تک ہے، اور کم سے کم جو پڑھی ہیں وہ 2 یا 4 ہیں. تو زیادہ کوشش کرنا، ہاں اگر ویسی نفلی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نیت کر کے پڑھنا کہ یہ جو اشراق کی نماز ہے یا ضحیٰ کی نماز ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ صرف اور صرف 8 رکعات ہے.
اس میں مسلم کی بھی حدیث آتی ہے اور بخاری کی بھی حدیث آتی ہے۔ حدیث نمبر جو مسلم میں آتی ہے وہ 1663 ہے، یعنی 1663 میں، اور بخاری میں جو آتا ہے وہ 1103 میں 1103۔ ان دونوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ضحیٰ کے ہیں، اور اس میں ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کاری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضحیٰ کی نماز ہے وہ 4 رکعات پڑھی، اور جو ام ہانی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، انہوں نے یہاں پر آ کے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ کی ادا کی۔ یعنی کہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے 2 4 2 سے لے کے 8 تک جتنی مرضی پڑھ سکتے ہیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب ہے، کیونکہ اتنی دعائیں، اتنے سجود، اتنے رکوع۔ تو اسی لیے جو یہ نفلی نماز میں جو جس کی سب سے زیادہ فضیلت آتی ہے ایک یہ بھی ہے، اس کی فضیلت کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کی جائے گی، اور کل کی جو حدیث ہے وہ بیان کر کے پھر یہ ہمارا باب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔